صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ حملہ۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے، اور پھر جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے۔ ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر انہوں نے ان سب سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں۔ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بددعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اس پر آ گئی، اس کے نصیب کے پنوں میں جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن اللہ نے ابھی اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت اس وقت نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے اس پر کیسے بھروسہ کریں، وہ اپنوں کی برائی کرتا ہے۔ اصل میں اس دور میں مکہ میں چاچا کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، اسپیشلی جب سگے والد کا انتقال ہو چکا ہو، وقت گزرتا رہا۔ اللہ کے نبی جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا میسج پہنچاتے رہے، لیکن ابو لہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا